الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ڈے 27. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج فائنل ڈے ہے. کل یہاں عید ہے, آپ کو پتہ ہے 2-3 دن چھٹی بھی ہو گئی تھی. تو آج بس اس کو تھوڑا سا بریف رکھیں گے. آیت 188 پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور دیٹس اباؤٹ اٹ. تھوڑا سا اپنے گولز ریویو کر لیں گے جلدی سے. ہم نے پورا رمضان پریٹی مچ دعا تقدیر پہ زیادہ فوکس کیا, اور اس کی ریزنس میں نے آپ کے ساتھ کافی دفعہ شیئر کی بیکاز آف دا کویسچنز دیٹ آئی ریسیوڈ اوور دا پاسٹ فیو منتھس. اور مجھے لگا کہ شاید انیشیلی میں نے اس کو پلان کیا تھا کہ 2 سے 3 دن کافی ہو جائے گا, لیکن میں نے جب آپ لوگوں کے کویسچنز دوبارہ ریویو کیے تو مجھے لگا کہ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ایڈریس پریٹی مچ موسٹ آف دا کامن کویسچنز ان دیم. تو پھر وہ سیریز ہم نے تھوڑی سی ایکسٹینڈ کر دی, لیکن لائک آئی ہیو نو ریگریٹس آن دیٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ قرآن تھوڑا پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, کوالٹی والا پڑھیں, کچھ چینج آ جائے سوچ میں, عمل میں, تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ میں تیزی سے جاؤں ختم کرنے کے لیے اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہ آئے. تو آئی ایم آلویز کمفرٹیبل ود دا فرسٹ اپروچ, اور یہ میں نے اپنے ٹیچر سے بھی یہی سیکھا ہے کہ وین اٹ کمس ٹو دا قرآن سلو اٹ ڈاؤن, آہستہ آہستہ جائیں, سمجھ کے پڑھیں, غور کریں, آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں, دوبارہ پڑھیں. تو کتنے مفسرین کے بارے میں یہ پڑھنے کو ملا, سننے کو ملا کہ وہ ایک آیت, ایک رکوع کسی صورت میں وہ مہینوں اس پہ انہوں نے وہیں اس کے اطراف ہی گھر بنا لیا, اور بس اس آیت کو پڑھتے رہے, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے فہم کی دعا کرتے رہے. تو قرآن کا جرنی ہے ہی ایسا. سورہ البقرہ میں جو ہم کور کر رہے تھے وہ رمضان کا پیسج تھا, اور وہ جو اس رکوع کی جو لاسٹ آیات ہے اس پہ جو ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ وہ ہم رمضان کے بعد جب اس کو کنٹینیو کریں گے وہاں دیکھ لیں گے. لیکن آج صرف ایک جسٹ بریف اوور ویو آف دس آیا نمبر 188 جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جب رمضان شروع ہوا تھا تو ہم نے کوشش کی تھی کہ اپنے لیے کچھ گولز سیٹ کریں, اپنی پرسنالٹی میں دیکھیں کون کون سے بڑے گیپس ہیں, کیونکہ ہمیں سے کوئی پرفیکٹ تو ہے نہیں, تو ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ امپروو کریں, اور پوٹینشیل بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوتا ہے. ہمیں سے کچھ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی, کچھ کو غصہ زیادہ ایکسیسیولی ہر بات پہ غصہ کرنے کی عادت ہوگی, کچھ کو بیک بائٹنگ کا شوق ہوگا, کچھ لوگ گالیاں دیتے ہوں گے, رائٹ. مطلب کچھ بس یہ نہیں دیکھتے کہ غصہ کرنا ہے کہ نہیں, جب صرف اپنی وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے غصہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, تو ہمیشہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اور آئی ایم شیور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے کوئی سیلف انٹروسپیکشن کی ہوگی اس رمضان کے اندر, اپنے اندر دیکھا ہوگا, جھانکا ہوگا, اور کچھ سوچا ہوگا کہ یار یہ گیپس تو مجھے نظر آ گئے, یہ ان کے بارے میں لوگوں نے بھی مجھے جو ہے توجہ دلائی ہے. ایک وہ ٹارگیٹ تھا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی بہت زیادہ اس پہ امپورٹنس دی گئی ہے, آپ کے اخلاق اور کردار کے اوپر. اور پھر جب یہ رمضان کی آیتیں ختم ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جو لٹمس ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا, تاکہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لو, اللہ کے غضب سے بچا لو اس بڑے دن. تو اب ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے, اپنے اخلاق کو بھی صحیح رکھنا ہے, اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے, ان سب چیزوں پہ محنت کرنی ہے. تو اب جب ہم نے اتنی محنت سے روزے رکھے ہیں, قیام اللیل کیا ہوگا, کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا, صدقات دی ہوں گے, سب چیزوں میں انگیج ہوئے ہوں گے, لیکن یہ صرف رمضان میں نہیں کرنا نا. اللہ تعالیٰ جو آیات اینڈ کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشیل کرپشن کا کیا ہوگا. تو یہ اس کا مقصد کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فائنینشیل ڈیلنگز میں چیٹنگ نہ کرو, ایک دوسرے کا حق نہ مارو, ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو, فراڈ نہیں کرو. اینڈ وین اٹ کمس ٹو دا فائنینشیل کرپشن, مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے کیا حالات ہیں, تو اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک سب جسٹیفائی کر لیتے ہیں, نیچے والا بھی جسٹیفائی کر لیتا ہے کہ ہاں کیونکہ سبھی کر رہے ہیں, اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو لیڈرز ملے ہیں وہ سارے ایماندار ہوں. تو وہ کہیں باہر سے تو آ نہیں رہے, وہ کوئی ایلین تو ہے نہیں, وہ بھی ہماری ہی بیسکلی ہمارے ہی لوگ ہیں, ہماری ماں نہیں جنے, صحیح ہے. تو وہ کہیں باہر سے نہیں آ رہے وہ لوگ بھی. تو آج بس کیونکہ مختصر رکھنا ہے تو یہ اس چیز پہ ضرور سوچے گا, اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد. لیکن یہ کہ میں نے ساری باتیں کر لیں, سب چیزیں ہو گئیں,
روزے رکھ لیے. میں اپنے معاملات میں کیسا ہوں, اینڈ اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو مائی فائنینشیل ڈیلنگس. دس از اے کویسچن فار آل آف اس. اور ہر ایک اپنی کیپیسٹی میں اس کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گلٹ بھی رکھا ہوا ہے انسان کے اندر. تو انسان بھلے 10 دفعہ لوگوں کو بولتا رہے, اپنے آپ کو بیوقوف بناتا رہے, نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اندر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کو دیکھنی ہے اپنی اپنی کیپیسٹیز کے اندر. تو آئی ہوپ کسی حد تک میسج چلا گیا. تو آئی ہوپ آج کے لیے ہم اس کو یہیں تک رکھیں گے. باقی اوور آل الحمد للہ اللہ کا بہت شکر ہے. 27 ڈے آج ہے ان ٹرمز آف دا ویڈیوز. تو میں نے انیشلی مجھے لگ رہا تھا اس بار, کیونکہ میری کام کی کمٹمنٹ اور ٹریول اور سب چیزوں کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید 10-15 دن بھی اگر ہو جائیں تو آئی ول بی لائک ریئلی ہیپی ایٹ دی اینڈ آف دا رمضان. لیکن الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی. باقی میں آپ لوگوں کو سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. آپ سب لوگوں نے, کافی سارے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے میسیجز بھیجے, آپ لوگوں کا فیڈ بیک ملا سوالوں کی فارم میں, ای میلز, تینوں پلیٹ فارمس پہ, یوٹیوب, انسٹاگرام, فیس بک. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رپلائی کروں, لیکن ایٹ ٹائمس تھوڑی سی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. تو اگر کسی کو نہیں ملا ہوگا رپلائی یا دیر سے مل رہا ہوگا تو اپالوجیز فار دیٹ. لیکن آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے ذہن میں سوال اگر آپ کا پہنچ گیا تو میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کروں. لیکن ابھی بھی بہت سارے سوال ہوں گے جو ایڈریس نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آگے اللہ تعالیٰ موقع دیں اور وہ چیزیں وہاں ایڈریس ہو جائیں کسی حد تک. تو فائنل ورڈ کہ یہ جو قرآن پڑھنے کا سلسلہ ہے نا, یہ صرف رمضان تک نہیں ہے, یہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. تو تھوڑا پڑھیں, سمجھ کے پڑھیں, اپنے اس جرنی کو سٹارٹ کریں. کافی سارے لوگوں نے شروع کیا ہے, جو کہ جنہوں نے مجھے کامنٹس کر کے بتایا. کچھ لوگوں نے مجھ سے بڑے اچھے مزے کے سوال بھی کیے ہیں, جو کہ قرآن پڑھ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہسٹوریکل فیکٹس میں دلچسپی ہے. ایک بچے نے تو مجھے اس نے قرآن ترجمہ کے ساتھ ختم کیا اور اس نے اتنی لمبی لسٹ بھیجی ہے, اس کو ہر صورت میں اس کے پاس کچھ سوال ہے. تو میں اتنا خوش ہو رہا تھا دیکھ کے کہ یہ بندہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. اس نے اتنے آرگنائزڈ وے میں سب چیزیں کر کے رکھی ہیں, اس کو کچھ چیزیں نہیں سمجھ آئیں اور وہ اب اپنی اسٹرگل میں سے گزرے گا, اپنی گروتھ پروسیس کو انجوائے کرے گا انشاءاللہ, اور اللہ اس کا علم بڑھائیں گے. تو یہ لائف لانگ جرنی ہے. مطلب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہوگی نا آہستہ آہستہ, تو اب آپ کا اس سے دل نہیں بھرے گا, کیونکہ ہمیں ریمائنڈرز فریکوینٹلی چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ آپ قرآن بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں. آئی نو, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, آئی نو اباؤٹ مائی سیلف, میرے ایمان کی حالت بہت ڈفرینٹ ہو جائے گی. میں جو سوچوں گا, میں جو بولوں گا وہ بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گے. کیونکہ یو آر وٹ یو کنزیوم. ایٹ ٹائمز یہ ایک سوال بھی آتا ہے کہ پازیٹیو تھاٹس کیسے لائیں, اچھے خیالات کیسے آئیں. تو جیسے ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں جب وہ ڈائٹ اور فوڈ اور وہ ساری سینسز ڈیولپ ہو رہی تھیں کہ ہیلدی ایٹنگ اور وہ سب چیزیں, تو وہاں پہ ایک جملہ سننے کو ملتا تھا, یو آر وٹ یو ایٹ. لیکن اب ہم جس انفارمیشن ایج میں ہیں جہاں پہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے, آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے انسٹا, فیس بک, یوٹیوب, ہم اتنا کانٹینٹ ڈیجیٹلی کنزیوم کرتے ہیں, اتنا ساری چیزیں ہم نے فالو کی ہوئی, اتنی ساری اسٹوریز ہم فالو کرتے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر وٹ وی کنزیوم. جو خیالات جا رہے ہیں نا اندر, جو چیزیں دیکھ کے آپ جا رہے ہیں, تو آپ ویسے ہی کہیں نہ کہیں آپ کے لاش اور میں وہ چیزیں جاتی ہیں. تو وہ ضرور سوچیں کہ وہ باقی سارے تھاٹس, باقی سارا کانٹینٹ کنزمپشن اپنی جگہ, لیکن اس یونیورس کا جو کریٹر ہے, جو میرا اور آپ کا خالق ہے, جس نے مجھے اور آپ کو بنایا, جو کہ ہماری فیور میں ہے اور جس کے پاس ہم واپس جا رہے ہیں, اس کا بھی ایک کانٹینٹ ہے. صحیح, اس کو بھی تھوڑا سا کنزیوم کریں. اور وہ جب کنزیوم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلام سب سے اونچا ہے, اور حاذا ذکر مبارک, اور وہ گرو کرے گا, وہ بڑھے گا. آپ کی تھاٹس بہتر ہو جائیں گی, بہتر مطلب پروڈکٹیوٹی آ جائے گی. آپ اس دنیا کو بڑی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کا سفر جاری رکھیں. آن مائی پارٹ ہم لوگ ایک رینڈم ریمائنڈر کرتے تھے فرائیڈے کو, اور پھر سورہ البقرہ رک گئی تھی. لیکن اب میری نیت یہ انشاءاللہ عید کے ایک بریک کے بعد میں تھوڑا سا ایک بریک لوں گا. ابھی ناٹ شیور کہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے, میں ابھی تک سوچ رہا ہوں اس بارے میں. لیکن ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر رینڈم ریمائنڈرز اور پھر سورہ البقرہ کنٹینیو کرنی ہے, وہ دونوں کریں گے. اور پھر ویک میں ایک دن رینڈم ریمائنڈر کر لیں گے اور ایک دن سورہ البقرہ کر لیا کریں گے.
یہ میری تھاٹس اور پلان ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد کا. باقی آپ سب لوگوں کو ایڈوانس میں عید مبارک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے قبول فرمائے, ہم سب کا قیام اللیل قبول فرمائے, ہم سب کی دعائیں عبادتیں, اور ہم سب کے گناہ معاف کر دے, اور ہم ایک فریش سٹارٹ لے کے رمضان کے بعد آغاز کریں باذن اللہ, اور قرآن سے تعلق کبھی نہ ٹوٹے آخری سانس تک انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں ایک بریک کے بعد باذن اللہ. چلے خیال رکھیں. السلام علیکم.